السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ 17واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء کی شروعات۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا غفلت میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں اور اسے اعراض کر رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے قریب ہونے اور قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورت کی شروعات میں یہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اور سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ کچھ بعض باتوں کا اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جو ہے تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ قیامت سے پہلے انسان، ایک تو یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کی موت آنے والی ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنی موت کی فکر کرے، اپنی موت کے لیے تیاری کرے۔ دنیا میں انسان نے ہر چیز کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، ہر چیز کا انکار کیا، لیکن کسی بھی انسان نے دنیا میں آج تک موت کا انکار نہیں کیا کہ موت نہیں آئے گی۔ وہ چاہے کسی مذہب کا انسان ہو یا جو ہے کس سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، ہر کسی کو جو ہے مرنا ہے، اس بات پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے جانا ہے اور جو حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ کب انسان کی ہماری موت آئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں آخر میں جب وہ 2 سجدے کرتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے انسان کے پاس کہ ایک جو ہے سلام پھیرتا ہے تو ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام پھیرنے تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں، اس بات کی بھی اس کے پاس کسی بات کی جو ہے گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ بس سیکنڈز میں جو انسان کی موت آ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان کی موت اچانک آ سکتی ہے، یا پھر یہ کہ انسان کو تھوڑا سا مہلت دے کر آتی ہے، لیکن انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے یہ بات کہ جو وہ کچھ اور دن جیے، یا پھر یہ کہ کچھ اور تیاری کرنے کے اس کو مہلت ملے، یا مہلت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں وہ عمر کا کوئی اعتبار نہیں کہ انسان جوانی میں مرے گا یا بڑھاپے میں مرے گا یا بچپن میں مرے گا۔ انسان کو بس ہمیشہ تیار رہنا ہے، بس اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، کہا اللہ رب العالمین کہ تم سب لوگوں کو جو ہے اس کی طرف لوٹنا ہے ایک نہ ایک دن۔ اس بات کا جو ہے ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس آیت میں جو ہے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ مشرکین مکہ نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک سبب کا تذکرہ کیا کہ ایک سبب یہ ہے کہ مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، کہ نبی جو ہے کچھ اور مخلوق چاہیے، اس طرح کا جو ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے ان کا عقیدہ اور ان کے نظریے کے خلاف بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو پیدا کیا ہے کہ یہ کھائیں گے ہی نہیں، وَمَا كَانُوا فِيهَا خَالِدِينَ، اور دنیا میں یہ جو ان کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے نبی بنا کر انسان کو جو بھیجا ہے وہ انسان ہی ہے، وہ تمہاری طرح انسان ہے، وہ تمہاری طرح کھائے گا، پیے گا، اس کو بھی بیماری آئے گی، اس کو بھی پریشانی آئے گی، اس کو بھی تکلیف ہوگی، بہت ساری چیزیں تمہاری طرح ہی ہوں گی۔ بس فرق یہ ہے تم میں اور نبی میں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بطور نبی چن لیا ہے اور اس پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور عام انسانوں میں، ورنہ وہ بھی انسان ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے جو ہے بتلایا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی اس صورت میں بتلایا، یہ بتلانے کے لیے کہ ہر نبی جو انسان ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں لیکن نبی ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے صورت میں بعض انبیاء کی مثالیں پیش کی ہیں
کہ بعض انبیاء کو دنیا میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے بیماریاں بھی آئی ہیں، پریشانیاں بھی آئی ہیں، تو ان سارے لوگوں کو آپ بطور نبی مانتے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں؟ تو اس صورت میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی دعوت میں، لیکن انہیں بڑی تکلیف ہوئی، ان کو اور ان کے جو بھی مومنین تھے بڑی تکلیف ہوئی ان لوگوں کو، تو اللہ رب العالمین نے انہیں تکلیف سے بچایا۔ تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ تو تکلیف کا ہونا یہ انسان کی علامت ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، تو نبی کو بیماری آئی تو گویا وہ انسان ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ مجھ پر رحم فرما اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی ان کو بیماری لحاق ہوئی تھی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، بہت تکلیف ہوئی یونس علیہ السلام کو۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، اس گرمی میں اور اندر جو اپنے آپ کو کافی تکلیف میں محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس تکلیف میں انہوں نے دعا کی، تو اس تکلیف کو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ دیکھیے نبی تھے اور نبی کو تکلیف ہوئی اور وہ انسان تھے، اسی لیے تو تکلیف ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے دلیلیں دی اس طرح کی بہت ساری۔ اور اسی طرح زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ زکریہ علیہ السلام بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی، تو زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے تھے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہ اے اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑ، اور دعا کی فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اولاد عطا کیا ہم نے۔ تو یحییٰ زکریہ علیہ السلام بوڑھے تھے اور اولاد نہیں تھی، ایک انسان ہی تو تھے اور نبی بھی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے بہت سارے انبیاء کی مثالیں دے کر بیان فرمایا کہ ان کو بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور تم ان سب کو نبی تسلیم کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تم نبی تسلیم نہیں کر رہے ہو انسان کی طرح؟ یہ اللہ رب العالمین نے دو مثالیں دے کر بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا اس صورت میں کہ تم لوگ ابراہیم کی ملت پر ہو، اس بات کا بڑا فخر کرتے ہو۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصے کا ذکر کر کے بیان فرمایا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو تم؟ اس سارے قصے کا تذکرہ فرمایا تفصیل سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنے تو وہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ خود دشمن ہو گئے، تو سارے علاقے کے لوگ دشمن ہو گئے، اور آخر انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک بڑی آگ بنا کر اس میں ڈالنے کا پورا منصوبہ بنایا اور اس میں ڈال بھی دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے جو ہے ٹھنڈی ہو جا اور جو سلامت والی ہو جا۔ تو مشرکین نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بالکل آرام سے چل رہے، گھوم رہے، پھر رہے، کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہو گئے مشرکین۔ اس تکلیف کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرمایا تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، جو دعوت تھی، وہی دین اور وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ لوگ قبول کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی جو ہے کچھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ خصوصیات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات کہ انبیاء کرام جو ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیتے تھے، ہر کام میں جو بھی نیکی کا کام ملتا اس میں آگے بڑھ کر چلے جاتے تھے اور وہ کام کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور انبیاء ہمیں پکارتے تھے امید سے بھی اور خوف سے بھی، اللہ رب العالمین سے امید سے بھی کہ جنت کی طلب میں، اور جہنم کے ڈر سے، خوف سے بھی ہمیں پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور انبیاء ہم سے بہت ڈرتے تھے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔
انبیاء کرام جو ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے. ایسا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھے جنت ضرور ملے گی. اس پورے یقین کے ساتھ جو ہے انبیاء کرام اللہ کو پکارنا یا اللہ سے دعائیں کرنا یہ چھوڑتے نہیں تھے انبیاء کرام. جیسا کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے رشتہ دار ہیں. یہ کہتے تھے یہود اور نصارہ. لیکن یہ غلطی جو ہے انبیاء کرام یا پھر یہ کہ مسلمان جو ہے کبھی نہیں کرتے تھے. اس کا جو ہے تذکرہ جو اس صورت میں کیا گیا. تو یہ کوالٹیز یہ جو صفات انبیاء کی ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. اس آیت میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الحج. سورۃ الحج جیسا کہ بتلایا گیا کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے قریب ہونے اور قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. تو سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا. اس سورت میں اللہ نے بعض ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی بڑی چیز ہے. یہ اللہ نے فرمایا. پھر فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے جو بچہ ہے اپنے گود میں ہوگا اس بچے کو بھول جائے گی. اس کی ہیبت اس دن کی اور خوف ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. وتذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور جو حاملہ ہوگی اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، اس کا حمل گر جائے گا اس دن کی ہولناکی اور خوف کی وجہ سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، یہ تو عورتوں کے بارے میں تھا. پھر فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہے نشے کی حالت میں ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. یعنی دنیا میں انسان شراب یا دوسرے نشے کی چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ اس کو اختیار کرتا ہے تو جو نشہ انسان کو چڑھتا ہے اس نشے میں ہوں گے، حالانکہ اس نے کوئی چیز نہیں لی ہوگی. وہ خوف اور ہولناکی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اس طرح کی جو ہے نشے میں ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی سخت ہے. اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. تو قیامت کی ہولناکیوں کا یہاں پر ذکر آیا. یہ جو سورت ہے سورۃ الحج مکہ میں جو ہے اس کا ابتدائی حصہ نازل ہوا اور آخری حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں اس کا آخری حصہ نازل ہوا. مشرکین مکہ کو دو باتوں پر بہت فخر تھا. ایک بات یہ کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. تو قریش یہ مشرکین جو تھے مکہ کے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تھے. یہ لوگ ان کو اس پر بڑا فخر تھا. اور دوسری چیز ان کو جس پر فخر تھا وہ یہ کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ کی جو ہے بیت اللہ کی جو ہے خدمت کرتے تھے اور جو حاجی آتے تھے دور دور سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اس پر بڑا ان کو فخر تھا. لیکن یہ جو کام کرتے تھے ان کاموں میں شرک تھا. تو اللہ نے وہی یہاں پر بیان فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم کو جس بات کا جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو حکم دیا تھا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یا پھر حج کے جو ہے اعلان کرنے کا جو حکم دیا تھا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی خدمت یا پھر حج کے لیے اعلان کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ جو ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا. اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی. لیکن تم لوگ جو کہہ رہے ہو جس بات پر فخر کر رہے ہو اس کام میں تمہارے جو ہے شرک ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا تم فخر مت کرو، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا حقیقی معنوں میں اس دین کو اپناؤ. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان لوگوں کو بتلایا. اس کے بعد اس صورت میں ایک اور بات بہت بڑی بات یہ بتلائی گئی کہ مسلمان جو مکہ میں کئی سالوں سے جو ظلم و ستم جو ہے برداشت کر رہے تھے، ان پر بہت ظلم کیا گیا. بعض لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، جو ہے ریتیلی زمین جو کہ بہت ہی سخت تھی اس میں جو ہے ننگے بدن لٹا کر کے جو کوڑے مارے گئے اور بعض لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے تھے مسلمان. تقریباً پورے 13 سال مکے میں انہوں نے برداشت کیا اور جب ہجرت کر کے گئے تو 2 سال. تو ان 15 سالوں میں اللہ رب العالمین نے انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد کمزور تھی، بالکل کم تھی اور مسلمان کمزور تھے.
اس لیے اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. جب مسلمان طاقتور ہو گئے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ جس تم لوگوں پر جو ظلم کیا گیا، اب اللہ رب العالمین تم سے جو ہے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان سے بدلہ لو. یہ لوگ ظلم کس لیے کرتے تھے اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا. الذین اخرجوا من دیارہم الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ لوگ ان لوگوں کو پر ظلم کرتے مسلمانوں پر اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیے. مسلمانوں کو بس مسلمانوں کی تکلیف اس لیے دیے، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. صرف اس بنیاد پر انہوں نے ظلم کیا اور اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا. تو اللہ رب العالمین نے ایک مدت کے بعد مسلمانوں کو اجازت دیا کہ آپ لوگ جو ہے ان لوگوں سے بدلہ لو. اب مسلمان تقریباً 15-17 سالوں سے جو ہے نہ ان کے پاس جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ اس کی مشق تھی. ان لوگوں نے کبھی بدلہ بھی نہیں لیا تھا، بس صبر کرتے ہی آ رہے تھے. اب جو پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی وہ غزوہ بدر تھی. ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے اس غزوے کے بارے میں سنا کہ مسلمان گئے تھے کسی اور کام کے لیے، لیکن اچانک جنگ ہو گئی. مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس فوج بھی صحیح سے نہیں، 313 اور مشرکین کی تعداد قریب 1000. تو اب مسلمان جو ہے پریشان ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین کے جو ہے مدد سے اور حکم سے مسلمان جیت گئے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے بہت اس یہاں پر ایک بات یہ بتلائی ہے کہ جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں تو ایسے موقعوں پر انہیں تدبیر اختیار کرنا ہے، جوش سے کام لینا، یا پھر یہ کہ ایسے کام کرنا کہ جس سے جو ہے ان کی تعداد کو نقصان پہنچے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت سے جو ہے کام لینا چاہیے. وہ جو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آخر میں ایک چھوٹی سی چیز کا جو ہے اللہ رب العالمین نے مکھی کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ لوگ جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ پورے معبودان باطلہ مل کر کے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، اگر معبودان باطلہ کے پاس اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور مکھی اس کو آ کر کے اٹھا کر کے لے کے جا رہی ہے تو اس مکھی کو یہ لوگ روک بھی نہیں سکتے، اور اس جو چیز اٹھا کے لے کے جا رہی ہے مکھی، وہ معبودان باطلہ اس کو جو چھین بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کہ ان معبودان باطلہ کے سامنے جا کر پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے اس صورت میں بیان فرمایا. اخیر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصیحت کی اس پارے کے اخیر میں، سورۃ الحج کے اخیر میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں جتنی محنت کرنا ہے کیجئے، جتنا محنت مطلوب ہے اتنی محنت کیجئے. واجتباکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ خاص لوگوں کی طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تمہارے لیے تکلیف دینے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، تکلیف دینے والی پریشان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. هو سماکم المسلمین، اللہ رب العالمین نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی ہے اور یہ کہا فی الاخیر میں واعتصموا باللہ، کہ آپ لوگ جو ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. جب تم دین کو مضبوطی سے تھام کر دین پر عمل کرو گے، دنیا کی جو بھی پریشانیاں آئیں گی وہ مولاکم، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اللہ نمٹ لے گا ان سارے معاملات سے. نعم المولا و نعم النصیر، مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں بیان فرمایا. اس کے بعد 18واں پارہ سورۃ المؤمنون شروع ہوتی ہے. آج ہم نے سورۃ المؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ جو ہے ہم نے مکمل کیا. تو پہلی جو سورت ہے سورۃ المؤمنون، یہ جو سورت ہے اس سورت میں دراصل اتباع سنت کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جو مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سورت میں جو مؤمنین کی صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو اپنائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہی تھے. اگر کوئی آپ کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو پڑھے. پھر
मां आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, क्या आप लोग सूरह मोमिनून को पढ़ते हैं? फिर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसकी जो इब्तिदाई 10 आयात हैं, इन 10 आयात को पढ़ करके बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे। वो क्या आयात हैं? देखिए कितनी प्यारी बातें बतलाई गई हैं। एक मोमिनीन की सिफात क्या होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़द अफ़लहल मोमिनून, कि मोमिनून कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हो गए। अल अफलाह अरबी जबान में फलाह इसको कहते हैं, कामयाबी, वो कामयाबी जो मेहनत और मशक्कत के बाद इंसान को मिलती है, उसको जो है कामयाबी कहते हैं। तो मुसलमान मोमिन दुनिया में बहुत मेहनत और मशक्कत करके इबादत करता है। आसान नहीं है कोई भी इबादत। नमाज पढ़ना इंसान के लिए कोई आसान इबादत नहीं, बहुत ही मुश्किल इबादत है। जैसे फज्र की नमाज, इंसान को उस वक्त में उठना, वक्त पर उठना और अपनी नींद को कुर्बान करके उठना, वक्त पर जाना पढ़ना, ये कोई आसान काम नहीं। तो कोई भी इबादत तो इस्लाम में आसान नहीं है, मुश्किल के साथ ही करना है। तो उसके बदले में इंसान को, उस मशक्कत के बदले में कामयाबी मिलती है। उस कामयाबी का तज़किरा हुआ, क़द अफ़लहल मोमिनून। और हकीकी कामयाबी इसी को कहते हैं। और हकीकी कामयाबी किसको मिलती है? अल्लाह ने फरमाया अल मोमिनून, मोमिनीन को मिलती है। जिसका ईमान पुख्ता होता है उसी को कामयाबी मिलती है। वो भी बात हमें इस आयत से मालूम होती है। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, जिनकी नमाजों में खुशू होता है। खुशू नमाज की रूह होती है और खुशू पर ही इंसान की जो है नमाज की जो कबूलियत का दारो मदार है, कि वो उसकी नमाज में खुशू है तो उसकी नमाज कबूल होती है। उसकी नमाज में खुशू नहीं, इधर उधर के ख्यालात हैं, इधर उधर देख रहा है, ऐसे ऐसे कामों में जो गुजार रहा है, तो फिर ऐसी नमाज का कोई जो है फायदा नहीं। ऐसी नमाजों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लपेट कर उसके मुंह पर दे मारेंगे, क्योंकि उस नमाज में ना खुशू था, ना खुजू था, और ना जो है वो जो है पूरे जो शौक से जो है नमाज पढ़ने के लिए आया था। ऐसी नमाजों का कोई फायदा नहीं। तो मोमिन की सिफत यह है कि वो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू को इख्तियार करता है। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लोग जो बेकार की चीजों में नहीं पड़ते हैं, बेकार की बातें नहीं करते हैं, अपनी जबान से वाहियात बकना, गैर जरूरी बातें कहना, गालियां देना, या जो है गलत सलत किस्से सुनाना, या बेकार की इधर उधर की बातें करना, इससे मोमिनीन एराज करते हैं, बचते हैं, अपनी जबान की हिफाजत करते हैं। फिर एक और चीज बतलाई गई वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मोमिनीन की सिफत यह बतलाई गई कि वो बराबर अपनी ज़कात को निकालते हैं। ज़कात इस्लाम के अरकान में से है। तो जो आदमी ज़कात को इख्तियार नहीं करता, ज़कात का इनकार करता है, वो इस्लाम से खारिज होता है। क्योंकि मुसलमान होने के लिए शर्त यही है कि वो इस्लाम के जो 5 अरकान है, उन 5 अरकान को कबूल करे और उस पर अमल भी करे। अगर कोई इंसान इनकार करता है तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला जब खलीफा बने तो कई लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने उनके खिलाफ जंग की, मानिईन ज़कात के खिलाफ। तो ये सिफत बताई गई वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी इस्मत व इफ़्फ़त और पाक दामनी की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि जो आदमी दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज है, यानी जबान, और 2 रानों के दरमियान वाली जो चीज है यानी शर्मगाह, उसकी हिफाजत की जमानत जो आदमी देता है, गारंटी देता है, अज़मनु लहुल जन्नह, मैं उसको जो है जन्नत की गारंटी देता हूं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और उसके बाद एक और जो है सिफत बतलाई गई, उसके बाद वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो लोग मोमिनीन जो है अमानतों का ख्याल करते हैं और अहद पैमान का ख्याल करते हैं। किसी के पास कोई अमानत है, बल्कि यहां तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर आपसे कोई आदमी आकर मशवरा तलब करता है, अगर आप उस बात को अच्छी तरह जानते हैं मशवरे को, तो सही मशवरा देना यह भी अमानत है। अगर सही मशवरा नहीं देते हैं तो यह भी खियानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बयान फरमाया ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, और कि जो आदमी अमानत को जो है उसका पास लिहाज नहीं रखता, उसके पास ईमान नहीं। वला दीन लिमन ला अहद लहू, और जो आदमी अहद व पैमान को मुकम्मल नहीं करता, उसका दीन सही नहीं है। वो सही दीन में जो है यानी ये कि दीन को मुकम्मल तौर पर इख्तियार नहीं कर रहा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आखिर में एक सिफत बतलाई गई वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून,
دوبارہ ایک اور مرتبہ نماز کا تذکرہ آیا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے نمازوں کی حفاظت کا؟ یعنی نمازوں کو جو ہے طہارت کا خیال کرتے ہوئے اور نماز کے جو شرائط اور آداب ہیں ان کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنا، وقت چکا کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. وقت پر جو ہے نماز پڑھنا یہ نماز کی حفاظت ہے، یہ جو اس آیت میں بتلایا گیا. تو یہ ساری مؤمنین کی صفات ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہ لوگ فردوس کے جو ہے وارثین ہیں، یعنی جنت الفردوس اللہ رب العالمین نے جو بنا کے رکھی ہے اس کے جو یہ لوگ وارث ہیں. هم فیها خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مؤمنین کی صفات کا اس میں تذکرہ فرمایا، اور بعض انبیاء کا جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.